نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویڈیو ہے، جو پروگرام ہے، وہ تصوف کے حوالے ہی سے سب چل رہا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی جو فرمودات ہیں اور ان کے اوپر جس طریقے سے تعریف معنوی کی ہے اور ان تمام احادیثوں کو جھٹلایا ہے، اس میں تو وہ پکڑے جائیں گے، لیکن ہمارا کام آپ تک صحیح چیزیں پہنچا دینا ہے۔ آج میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا پیر و مرشد مدد کو پہنچیں، یا فلاں ولی اللہ میری مدد کو پہنچیں۔ اس میں آپ کو کچھ حقیقی واقعات بھی سناؤں گا جو میرے والد نے مجھے سنائے اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور اس کے علاوہ آج اس حدیث سے میں یہ بات ثابت کروں گا۔ اس حدیث سے دو احادیث ہیں۔ یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 963، ٹھیک جی، اور قدیمی کتب خانہ آرام باغ، اور جو اس کا جو باب ہے وہ باب ہے باب التواضع، اور جو کتاب ہے کتاب الادب، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا ریفرنس ہے کتاب الادب کے ساتھ، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نمبر بھی دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ میں آپ تک اس کا نمبر پہنچا دوں۔ سوری، کتاب الادب نہیں، کتاب الرقاق صفحہ نمبر 962، ٹھیک ہے جی، اور 962 اور 963 صفحہ نمبر ہے اس کا۔ اب میں آپ کو اس حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ کس طریقے سے انسان کی آواز اپنے پیر و مرشد تک پہنچتی ہے، کس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد تو ان تک ہماری آواز پہنچتی ہے، کس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو ان تک آواز پہنچتی ہے۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ جس طریقے سے اگر یہ شرک ہوتا تو جس طریقے سے زندہ کو آپ پکارتے ہیں نا کہ او فلانے میری مدد کر، او فلاں میری مدد کر، اس میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں چونکہ ویڈیو مختصر 10-15 منٹ کی بنانا چاہ رہا ہوں تو میں نے باقی احادیث کو ایک طرف کر دیا اور دو بڑی ہی مشہور اور اتھینٹک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے بخاری شریف کی، جو میں نے بھی جس کا حوالہ دیا۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فکنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ یہ حدیث شریف ہے جی 963 صفحہ پر، اور جلد نمبر 2 قدیمی کتب خانہ کی چھپی ہوئی بخاری شریف۔ ترجمہ سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا اولیاء اکرام کو گالیاں دیتا ہے، ان کو بابے کہتا ہے، تو اس کی شکل پر لعنت تو دنیا میں برس گئی ہے۔ لوگوں نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں اور لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ ابھی یہ جن امراض میں مبتلا ہوگا اور جن کفر میں مبتلا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وما تقرب الی عبدی، اور میرا بندہ میرے تک، یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء، میرا بندہ کسی شے کے ساتھ میرا تقرب حاصل نہیں کرتا، احب الی مما افترضت علیہ، یعنی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو وہ ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ جب ریگولرلی ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ
یتقرب علیہ بالنوافل، اور ہمیشہ سے میرا بندہ اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے بھی میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو جو فرض کے ذریعے تقرب حاصل ہوتا ہے اس کو تقرب فرائض کہا جاتا ہے، اور جو نفل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کو تقرب نوافل کہا جاتا ہے۔ حتی احببتہ، یعنی جب وہ نفل کے ذریعے بھی کرتا ہے اور جو فرائض ہیں ان کے ذریعے بھی کرتا ہے اور نفل کے ذریعے ایکسٹرا کوشش کرتا ہے، احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، کس وجہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پرہیزگاری، تقوی، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، ٹھیک ہے جی، دکھاوے سے بچنا، پرہیزگاری کرنا، تقوی رکھنا، دنیا کی محبت ہٹا دینا، یعنی تمام نیکیوں کو کرنا، تمام برائیوں سے پرہیز کرنا۔ جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ فرماتی ہے میں اسے محبت کرتا ہوں۔ پھر جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعُهُ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے کسی بات کا سوال کرتا ہے میں اس کو لازماً عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں لازماً اس کو پناہ دیتا ہوں، اور میں اس طریقے کا کبھی کسی شے کے ساتھ میرا وہ تردد نہیں ہوتا کہ میں اس کو کرنے والا ہوں، یعنی میں کسی کام کے کرنے میں کبھی تردد نہیں کرتا۔ لیکن مجھے تردد اس وقت ہوتا ہے کہ میں جب مومن کو موت دیتا ہوں اور وہ اس موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ دنیا میں اس کو زندگی دوں اور وہ دنیا کے اندر لمبی عمر گزارنا شروع کر دے، اس لیے کہ تمام اخروی درجات جو ہیں وہ آخرت میں ہے، لہٰذا میں اس کو موت باوجود اس کے کہ وہ اس کو کراہت محسوس کرتا ہے میں اس کو موت دیتا ہوں۔ کیوں کہ اس کے بعد اس کے آخرت کے درجات شروع ہوں گے۔ اب اس حدیث کے اندر تو بہت زیادہ تفسیر ہے، بہت تشریح ہے، میں اب پتے کی بات پر آتا ہوں۔ اب وہ جو ہم کہتے ہیں نا، جو میں نے آپ سے کہا کہ یا پیر و مرشد مدد ہم کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، سب سے بڑا جو اللہ کے قریب اور سب سے نزدیک ہے وہ نبی علیہ السلام ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو یہ اللہ کے اولیاء کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک؟ جب ہم کہتے ہیں نا یا پیر و مرشد مدد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت، کان بننے کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجسم، یہ جس طرح میرا یہ سماعت کا آلہ ہے اس کو کان کہتے ہیں یہ بن گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سماعت میں وہ قوت رکھ دیتے ہیں کہ وہ سینکڑوں میل دور سے بھی آواز کو سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ طاقت عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ کروڑوں میل دور تک دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کرامت عطا کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو یہ چیز عطا کر دی گئی اور ہر وقت جو ہے تو وہ سب کچھ نہیں، یہ کرامتاً ہوتی ہے۔ جب وہ سننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتے، جب وہ نہیں سننا چاہتا نہیں سنتا۔ اس طریقے سے اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دے دیتی ہے کہ جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے جو پاؤں ہیں ان پاؤں کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قوت عطا فرما دیتی ہیں کہ وہ مہینے کا فاصلہ جو ہے لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا پتہ چلا، جب آپ اپنے پیر و مرشد کو، اور یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، میرے والد صاحب، اس کی تشریح میں اپنے والد صاحب کا وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے سنایا تھا۔ 2-3 واقعات ہیں، ان میں سے ایک تو بہت ہی خطرناک ہے، وہ کسی وقت میں سناؤں گا جب عذاب قبر کا پروگرام کریں گے۔ تو فرماتے تھے والد صاحب کے وہ ولی اللہ تھے، بڑی دنیا ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی گاؤں میں۔ تو والد صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو ولی اللہ ہیں ان کا ایک دم ہاتھ اس طرح انہوں نے اٹھایا، اور تھوڑی دیر بعد جب ہاتھ واپس آیا تو ان کا ہاتھ جو ہے نا پورے کا پورا گیلا تھا اور آستین میں سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ تو والد صاحب فرمانے کہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہوا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پیر صاحب یہ کیا ہوا، بابا جی صاحب یہ کیا ہوا، آپ اچانک غائب ہوئے، اس طرح دنیا سے، ہم سے آپ کی توجہ ختم ہوئی اور آپ نے ہاتھ اٹھایا اور واپس تو یہ تھا۔ فرمایا میرا ایک مرید باہری جہاز میں سفر کر رہا تھا اور جہاز ڈوب رہا تھا، اس نے مجھے آواز دی تھی کہ پیر و مرشد مدد، تو میں نے ہاتھ یہاں سے بڑھا کر اس کو سمندر سے نکال لیا، اس کو بچا کر آیا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے میرے والد صاحب نے مجھے سنایا ہے، کوئی آرا غیرہ نے نہیں۔ یہاں پر کیا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یہ وہ قوت ہے۔ جب اس نے آواز دی مرید نے، یہاں پر پیر صاحب نے سن لی، یہ اللہ کی طاقت سے
پیر صاحب بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. بذات خود تو نبیوں کے سردار ہمارے نبی علیہ السلام کو جو نبوت ہے وہ اللہ نے دی، ان کو جو معجزات ہیں وہ اللہ نے دیے، ان کے جو ان کی کرامات، معجزات، کرامات، جو کچھ آپ ان کو کہیں، ان کے پاس جو علم غیب دیا اللہ نے، ان کو جو کچھ دیا وہ اللہ نے دیا. قیامت کے روز جب سارا جہان نفسی نفسی کرے گا، نبی علیہ السلام ہماری بخشش کروانے اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں آج آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ مقامات کس نے دیے؟ سب سے پہلے کس نے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے. تو ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ جس کو جو قوت دے دے وہ قوت اس کو دے دیتا ہے، اس وقت تک اس سے سلب نہیں کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کوئی نعمت واپس نہیں چھینتا جب تک وہ اس نعمت کو واپس کرنے کے وہ کرتوت، وہ اعمال شروع نہ کر دے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں. تو اولیاء اکرام کو جب یہ نعمتیں دے دی جاتی ہیں پھر یہ واپس نہیں دی جاتی، اور اس پہ اولیاء اکرام کو تصرف کی اجازت عطا کی جاتی ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو 50,000 روپے دوں اور آپ کے اوپر میں پابندی لگا دوں کہ آپ نے خرچ نہیں کرنے پر جیب میں لے کے پھرتے رہو، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نتھنگ، بالکل کچھ بھی نہیں. یہ ایک فضول سی بحث ہو جائے گی، ایک فضول سا عمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ چیز دیتا بھی ہے اور ان کو تصرف بھی عطا فرماتا ہے کہ جہاں چاہے جو چاہتے ہو کرو. جس طریقے سے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں میں لازماً ان کا سوال پورا کرتا ہوں، مطلب کوئی ریجیکشن نہیں ہے. اور جب کسی چیز کی پناہ مانگتے ہیں مجھ سے میں ان کو پناہ دیتا ہوں، لازماً پناہ دیتا ہوں، منع نہیں کرتا. تو جب اپنے مرید کے لیے کچھ سوال کرتے ہیں پورا کیا جاتا ہے تو وہ 2 طریق پر ہوتا ہے. ایک یہ ہاتھ اٹھایا جائے، یا اللہ میرے مرید کی حفاظت فرما، اللہ ان کو نکال دے. ایک یہ کہ جو ان کو تصرف دیا گیا، مثلا ایک ولی اللہ کے پاس یہ تصرف ابھی نہیں آیا، ابھی وہ رائے حق میں منجدھار میں ہے، ابھی وہ اپنی اس منزل تک نہیں پہنچا جہاں پر یہ ہمارے غوث پاک صاحب کے تصرفات ہیں، یہ ہمارے صحابہ اکرام کے تصرفات ہیں. یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس حدیث کے ثبوت میں ایک اور حدیث لے کر آنے والا ہوں. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ آپ سن لیں. اب کیا ہوا جی؟ اب یہ ہوا ان کو بچا لیا. اب جو پیر فقیر اس طریقے پر ہے تو وہ فقیر اس طریقے سے انسان کو بچاتا ہے اپنے مرید کو. اور اسی طریقے سے میں نے پچھلی حدیث میں ایک وہ بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی بخش دیتے ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے اور تماشا دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. پچھلا پروگرام آپ سنیں، اس میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس طرح اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے. یہ انجینئر محمد علی مرزا اور جس طرح کے لونڈے لپاڑے ہیں بکواس کر رہے ہیں سب. یہ ایک حدیث ہوگی. اب آئیں جی دوسری حدیث شریف کیا ہے جی؟ اس کو میں آخر میں اس کے ریفرنسز دیتا ہوں آپ کو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جیش جو ہے نا اس کو بھیجا اور جہاد کے لیے، اور اس کے اوپر ایک امیر کو مقرر کیا کہ ان کا نام کیا تھا؟ ساریہ ان کو پکارا جاتا تھا. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک ہی انہوں نے ایک آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ. تو جب انہوں نے یہ آواز لگائی تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہوا. پھر کیا ہوا جی؟ اس کے بعد 3 دفعہ آواز لگ گئی نا تو سب لوگ حیران تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی کے ساتھ غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مجھ سے یہ نام بھول رہا ہے لیکن کوئی تھا ان کے ساتھ، ابن عباس مجھے یاد پڑتا ہے زیادہ. تو آپ نے ان سے کہا کہ آج کا دن اور یہ وقت یاد رکھو، جب قاصد آئے گا ان سے پوچھیں گے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ کیا قصہ ہے. پھر قاصد کیا ہوا کہ وہ آ گیا جی. جب قاصد آ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا؟ فقال یا امیر المؤمنین. تو انہوں نے جواب دیا جو قاصد آئے تھے، ہم نے دشمن کے ساتھ ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی، دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، یہاں تک کہ ہم شکست کھا چکے تھے. کہ تو اس طرح ہوا کہ ہم اسی حال میں تھے کہ شکست کھانے والے تھے کہ ایک ہم نے آواز سنی، اذ سمعنا صوتا ینادی، ہم نے ایک آواز سنی کہ وہ ندا دے رہی ہے ہمیں. کیا ندا دے رہی ہے؟ یا ساریۃ الجبل. 3 مرتبہ کہتے ہیں ہم نے یہ ندا سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لو، یا اے ساریہ پہاڑ کی پناہ پکڑو. جب آپ اوپن میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں نا اور دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کی سب سے بڑی پناہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سائڈ پر تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتے. اس وقت تک سامنے کا دشمن آپ کو مار جائے گا. تو بہترین ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ سامنے لڑتے ہوئے پیچھے کا اپنی جو پشت ہے اس کو آپ محفوظ کر لیں.
تو ساریہ نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یا سارت الجبل جو انہوں نے 3 آواز لگائی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے قاصد تھے، انہوں نے کہا اسندنا ظہورنا الی الجبل، تو ہم نے اپنی پیٹھوں کو پہاڑ کے ساتھ لگا لیا، یعنی پہاڑ کو پیٹ کے پیچھے کر لیا، اب دشمن پیچھے سے نہیں آ سکتا تھا۔ فہزمہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی ان دشمنوں کو۔ فقیل علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بات ان کے حضور میں ارشاد فرمائی۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ اس قاصد نے کیا عرض کی نبی حضرت عمر کی خدمت میں؟ انہوں نے یہ عرض کی، انکا کنتا تصیح بذالک، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آواز آپ کی تھی، اس آواز کے ساتھ آپ ہمیں پکار رہے تھے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ یہ حدیث شریف لالکائی نے فی السنہ اپنی سنت میں اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس حدیث کو دلائل النبوت للبہقی 2655، جامع الحدیث للسیوطی، مسند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28657، کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال لعلی المتقی الہندی، حرفہ 35788۔ اس تمام احادیث کی سند حسن ہے۔ اس کو حضرت جو ہے تو کیا نام ہے اپنا ابن حجر عسقلانی نے الصحابہ فی معرفت الصحابہ میں بھی اس کو نقل کیا اور کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اب عمر فاروق صاحب کھڑے ہیں مدینہ میں اور ان کو الہام ہوا، آپ نے آواز لگائی یا ساریۃ الجبل، اور تمام لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سے مال غنیمت آیا اور جو شکست ہو رہی تھی وہ فتح میں بدل گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا نا کہ جی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان آنکھوں سے کوئی غلط بات نہیں دیکھتا، یہ تو وہ پہلے کرتا تھا تو یہ اس کو درجہ ملا۔ اس سے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آنکھوں سے غلط بات نہیں دیکھتے، کانوں سے غیبت نہیں سنتے، وہ ہر وقت جو ہے تو اس میں رہتی ہیں۔ جس طرح صحابہ صفہ رہتے تھے، ان کی نہ شادی تھی، نہ دنیا تھی، نہ بچے تھے، نہ کچھ تھا، وہ صرف بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، تو وہ بھی نہیں سنتے تھے۔ پھر یہ غلط تشریح ہے، اس کی تشریح یہ ہے جو میں نے کی ہے۔ ایک اپنے والد کا قصہ سنایا، دوسرا جناب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر آپ کا پیر و مرشد کامل ہے تو جب آپ اس کو آواز دیں گے وہ آ کر آپ کو اس مصیبت سے باہر نکالے گا۔ کیوں کہ اللہ نے یہ قوت اس کو دی ہے، اور یہ قوت دی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے۔ اس میں بہت سارے فرشتے ہیں، وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں جب آپ سے کوئی راستہ گم ہو جائے۔ یہ بھی احادیث موجود ہے، طبرانی میں ہے اور اس طرح کی بہت ساری کتب میں، کہ آپ کہیں کہ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو اللہ کے بہت سے ایسے فرشتے ہیں جو اس کائنات میں پھرتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ فوراً آواز سنیں گے اور ادھر پہنچیں گے اور آپ کو آپ کی مدد کریں گے۔ یہ وہ حدیث تھی اور یہ وہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس پر جتنے لوگ آپ سے جھوٹ بولیں گے آپ کے سامنے میں نے اس کی سند بھی رکھ دی اور سب کچھ بتا دیا۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دین کی باتیں آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔